یہ لاہور ہے کہ دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ نور نغمی حاضر خدمت ہے۔ پچھلے شو میں ہم لوگ لاہور کے پرانے ریڈیو اسٹیشن کے باہر کھڑے تھے اور سامنے جو آہنی گیٹ تھا وہاں دیوان علی چوکیدار بیٹھا ہوا تھا۔ تو آج میں آپ کو اس پرانے ریڈیو اسٹیشن کے اندر لے کے چلوں گا، لیکن اندر جانے سے پہلے ایک گزارش ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے کسی طرح سے لاہور کے پرانے ریڈیو اسٹیشن کی کچھ تصاویر مل جائیں، لیکن بالکل ناکامی ہوئی۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی تصویر لاہور کے پرانے ریڈیو اسٹیشن کی ہو تو مجھ سے شیئر ضرور کیجیے گا، اور میں لاہور ریڈیو اسٹیشن کے ارباب اختیار سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر ان کے آرکائیو میں پرانے ریڈیو اسٹیشن کی کوئی تصویر موجود ہے تو پلیز مجھے وہ شیئر ضرور کیجیے۔ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا سا تھا اور اپنے والد کے ساتھ بچوں کے پروگرام میں جایا کرتا تھا تو ایک ذیلی صاحب ہوا کرتے تھے، وہ شاید ریڈیو پاکستان لاہور کے آفیشیل فوٹوگرافر تھے، تو وہ خاصی تصویریں کھینچا کرتے تھے۔ نہ جانے اب وہ کہاں ہوں گے، لیکن اگر ان کے خاندان کا کوئی فرد بھی یہ شو دیکھ رہا ہے تو پلیز مجھ سے رابطہ کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو چلیے آج میں آپ کو پرانے ریڈیو اسٹیشن کے اندر لے کے چلتا ہوں۔ اب چونکہ دیوان علی مجھے جانتا پہچانتا ہے اس لیے اس نے گیٹ کھول دیا۔ اب یہ سامنے باغیچہ آپ نے دیکھا ہے، کتنا دلکشا ہے۔ یہ سیڑھیاں، یہ برآمدہ، اور برآمدے کے دونوں کونوں میں 2 کمرے ہیں۔ ان کمروں میں اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹروں کے دفتر ہیں۔ پہلے بائیں جانب والا کمرہ ڈیوٹی روم ہوا کرتا تھا۔ برآمدے کے وسط میں 2 پٹ والا سبز رنگ کا دروازہ ہے، اور یہ بائیں جانب اسٹوڈیو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ذرا خاموشی۔ اندر رفیع پیرزادہ اپنا شاہکار ڈرامہ اکھیاں پیش کر رہے ہیں۔ مونی حمید ڈرامے کی ہیروئن ہیں۔ یہ ڈرامہ پہلے بھی ایک بار نشر ہو چکا ہے۔ جب اس وقت نشر ہوا تھا تو مونی کو چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی تھی۔ اس نے اندھی لڑکی کا کردار ادا کیا تھا، اور اس کردار کو اس نے اپنی روح میں اس طرح جذب کر لیا تھا کہ وہ واقعی خود کو نابینا محسوس کرنے لگی تھی۔ اچھا، تو اب یہ جو بائیں جانب جو اسٹوڈیو ہے وہ میوزک کی ریہرسلوں کے لیے مخصوص ہے۔ جی ہاں، یہ نیاز حسین شامی ہے، شام 84 گھرانے کی یادگار، نزاکت علی خان اور سلامت علی خان کے قریبی رشتہ دار۔ یہ اس وقت فریدہ خانم کو داغ کی غزل کی طرز یاد کروا رہے۔ میرے قابو میں نہ پہروں دل ناشاد آیا، وہ میرا بھولنے والا جو مجھے یاد آیا۔ لیجیے، سنیے اب افسانہ فرقت مجھ سے، آپ نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا۔ آپ کی بزم میں سب کچھ ہے مگر داغ نہیں، مجھ کو وہ خانہ خراب آج بہت یاد آیا۔ خوشبوئے دلبری میں بسی ہوئی فریدہ خانم قتیل شفائی کے قول کے مطابق ایک دھوپ سی جمی نگاہوں کے سامنے یہ آپ ہیں تو آپ پہ قربان جائیے۔ اب ذرا اسٹوڈیو سے باہر نکلیے پچھلی طرف سے تو یہ آنگن ہے۔
باہر جانے کے لیے 2 دروازے ہیں. ایک دروازہ ڈیوٹی روم کی طرف جاتا ہے اور دوسرے دروازے سے باہر آئیے تو بائیں جانب معین خان کی کینٹین ہے اور دائنی طرف سب سے الگ تھلگ بوگن ولا کے سرخ پھولوں والی بیل کے سائے میں یہ کس کا کمرہ ہے. یہاں 2 میزیں رکھی ہیں. آئیے مہمانوں کی کرسیوں پہ تشریف رکھیے. دیکھیے دائنی جانب جو میز ہے اس پہ سر جھکائے جو صاحب لکھنے میں مصروف ہیں یہ شوکت تھانوی ہیں، اور ان کے برابر میں جو صاحب بیٹھے ہیں یہ ہیں سید رضی ترمذی. شوکت تھانوی کے منہ میں تمباکو، کتھا، چونا اور چھالیاں بھری ہوئی ہے. اگال دان یہ اپنے گھر سے لے آئے ہیں. جب ضرورت ہوتی ہے تو اگال دان اٹھا کر پیک تھوکتے ہیں اور پھر لکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں. دیکھیے یہ کچھ کہہ رہے ہیں. نرمی چائے پیو گے؟ جی 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 پی لیں گے، شکریہ. یہ لیجیے. معین خان کی کینٹین سے بوستان خان آ گیا. یہ کم عمر لڑکا، یہ 17-18 سال کا نوخیز پٹھان علاقہ غیر سے ہوتا ہوا آج ہی لاہور پہنچا ہے اور بوستان خان کو کس کے پاس بھیجا گیا ہے؟ شوکت تھانوی کے روبرو. اور وہ زندہ دلی اور عملی ظرافت کا جیتا جاگتا پیکر، اور ادھر بوستان خان بھولا بھالا. ذرا سنیے، شوکت تھانوی اور بوستان خان کی گفتگو تو سنیے. ہاں بھائی، وہ ہاف سیٹ چائے لے آؤ. شوکت تھانوی نے بوستان خان سے کہا. وہ جی کس چیز میں لے آؤں؟ بوستان خان نے پوچھا. یہ اس کی ملازمت کا پہلا دن تھا. علاقہ غیر سے آئے ہوئے لڑکے کو کیا معلوم کہ کینٹین سے یہاں چائے کس چیز میں لائی جاتی ہے. شوکت صاحب نے جھک کر میز کے نیچے سے اگال دان نکالا اور بوستان خان کے حوالے کر دیا. وہ سیدھا سادہ لڑکا اگال دان لیے معین خان کے پاس پہنچا. ارے ارے یہ کیا ہے؟ معین خان نے بوستان خان سے پوچھا. وہ جی ادھر جو صاحب بیٹا ہے وہ چائے مانگتا ہے. تو یہ کیا اٹھا لائے ہو؟ وہ جی اس کے اندر چائے مانگتا ہے. معین خان تمام صورتحال کو سمجھ کر ہنس رہے ہیں. پوری کینٹین زعفران زار بن چکی ہے. ارے چند روز کی بات ہے، یہی بوستان خان اتنا زیرک و ذہین ثابت ہوگا کہ اسے یہ تک علم ہوگا کہ رفیع پیرزادہ دن کے 11 بجے 6 انڈے کا آملیٹ اور 8 ٹوسٹ نوش فرماتے ہیں. آئیے اب ذرا یہ برآمدے کی طرف آئیے. یہاں نقل نویس اپنے کام میں مصروف ہے اور یہ وزیر محمد قریشی ہے، شعبہ نقل نویسی کے انچارج ہیں. سانولا رنگ، کھڑا ناک، دبلے پتلے، دائم المرض، لیکن گفتنی اور ناگفتنی لطیفوں سے تمام دن اپنے ساتھیوں کو تر و تازہ رکھتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میاں فضل حسین کی اس کوٹھی میں چاہے چپراسی ہو چاہے ریجنل ڈائریکٹر، جگت کے فن میں ماشاءاللہ ہر شخص طاق ہے. اور یہیں پہ الطاف الرحمن بھی سر جھکائے مزدوری کر رہا ہے. دیکھ لینا، یہ لڑکا جو فی الحال نقل نویسی میں مصروف ہے ایک دن نقالی کے فن میں طاق ہوگا. دوسروں کے تبسم و تکلم کی نقلیں کرے گا اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا ڈرامہ آرٹسٹ بن کر شہرت حاصل کرے گا. اب ذرا
پھر سے ذرا باہر آئیے. ریڈیو اسٹیشن کے 2 گیٹ ہیں. یہ جو دوسرا گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مستقل طور پہ بند رہتا ہے. اسی بند گیٹ کے کلیجے سے لگا جو نوجوان بیٹھا ہے اس کا نام ہے بشیر پان والا. یہ پان سگریٹ دیا سلائی بیچتا ہے اور وہ جو اقبال نے کہا ہے درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے. بشیر ریڈیو میں ملازم تو نہیں اور کبھی گیٹ کے اندر بھی نہیں دیکھا گیا. آپ اسے چراغ راہ گزر نہیں کہہ سکتے. وہ درون خانہ ہنگاموں سے خاصا باخبر ہے. بات یہ ہے کہ اقبال بانو ہوں چاہے صوفی تبسم پان تو سبھی کھاتے. ناصر کاظمی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پان کھاتے ہیں اور سگریٹ کی طلب یہاں کس کو نہیں ہوتی. انہی فولادی سراخوں سے ہاتھ ڈال کر ریڈیو فنکار پان اور سگریٹ لے لیا کرتے ہیں اور بشیر ایک نوٹ بک میں ادھار کی تفصیل لکھ لیا کرتا ہے. اب جس گیٹ سے ہم داخل ہوئے تھے اسی گیٹ سے باہر آ رہے ہیں. سرخ و سفید چہرے والا پٹھان چوکیدار دیوان علی بدستور سٹول پہ بیٹھا ہے اور باہر ایک شخص کھڑا ہوا تقریر کر رہا ہے. یہ وہ شخص ہے جسے یہ یقین کامل ہے کہ ریڈیو اسٹیشن کے گیٹ کی طرف منہ اٹھا کر جو تقریر کی جائے گی وہ پوری دنیا میں سنی جائے گی. یہ دبلا پتلا لمبا سانولے رنگ کا ادھیڑ عمر شخص اس وقت تک کھڑا رہتا ہے جب تک رات کے 10:30 نہ بج جائیں. بوسیدہ لباس، پتلون، کوٹ، گریباں چاک، سر پہ بس ڈرائیوروں والی چھجے دار ٹوپی، شیو بڑا ہوا، پھٹے پرانے جوتے. ریڈیو اسٹیشن سے کوئی شناسا چہرہ گیٹ سے برآمد ہوتا ہے تو آہستہ سے یہ شخص کہتا ہے کھیسا پریا روے اللہ دے نا تے کچھ دے دیو. سٹاف کے لوگ اس چاک گریباں حال پریشاں دیوانے سے اچھی طرح واقف ہیں. وہ ایک انی دونی چونی اس کے ہتھیلی پہ رکھ دیتے اور یہ دعائیہ کلمات کہتا ہے جندے رہو کھیسا پریا روے اور دعا دے کر پھر کلو گفتہ آواز میں اپنی تقریر براڈ کاسٹ کرتا ہے. ہائی کورٹ دے 36 ضلع پر انصاف کوئی نہیں. یعنی لاہور ہائی کورٹ میں 36 اضلاع کے مقدموں کی سماعت کی جاتی ہے لیکن انصاف کوئی نہیں. اس شخص سے اگر اس اجمال کی تفصیل معلوم کی جائے تو مکمل سکوت اختیار کر لیتا ہے. لیجیے اب رات کے 10:30 بج رہے ہیں. اخلاق احمد دہلوی سے اناؤنسمنٹ کے آخری فقرے سنیے. یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے. رات کے 10:30 بج رہے ہیں. ہماری تیسری مجلس ختم ہوتی ہے. خدا حافظ. پاکستان پائندہ باد. قومی ترانہ نشر ہو رہا ہے. اخلاق احمد دہلوی کا چھوٹا سا سر بالوں سے بالکل بے نیاز ہے. وہ چوڑی دار پاجامہ اور شیروانی پہنے ہیں. اسٹوڈیو سے نکلتے وقت انہوں نے خاکی رنگ کا دھوپ سے بچنے والا ہیٹ پہن لیا. اخلاق صاحب یہ ہیٹ تو سن سٹروک سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے. جی مجھے معلوم ہے لیکن مجھے مون سٹروک کا خدشہ رہتا ہے. کسی اور دوست نے پوچھا اخلاق صاحب ڈیوٹی ختم کرا ہے؟ جی نہیں، ڈیوٹی تو اب شروع ہوگی. ابھی تک تو جو کچھ تھا وہ خالص تفریح تھی اور اسی میں لطف زندگی تھا. ڈیوٹی تو اب شروع ہوگی. رستے میں سودا صنف خرید کر گھر پہنچوں گا اور بیوی کے سوالوں کا جواب دوں گا. اینی گہری نیند سو چکا ہوگا اور مجھے خود کو سونے پہ رضامند کرنا ہوگا.
وہ گریباں چاک دیوانہ جو بس ڈرائیوروں والا ہیٹ پہنے ہے، اخلاق صاحب کو اور ان کے ہیٹ کو خوب پہچانتا ہے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ تیسری مجلس کا اختتام کر کے منہ اٹھا کر چلا جاتا ہے۔ اس کا گھر کہاں ہے، اس کی بیگم کہاں ہے، اس کا عینی کہاں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اگلے ایپیسوڈ تک نور نغمی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔